अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। निम्रा अहमद के नावल माला की तीसरी किस्त के पहले हिस्से के साथ हाजिर हूँ। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलिए बढ़ते हैं नावल की जानिब। जब हम छोटे थे हमें कहानियों में जादू अपना गर्विदा बना लेता था। फिर हम बड़े हुए और हम डरने लगे मोहब्बत से। न जाने किस मुकाम पे हमने भुला दिया इस बात को कि जादू और मोहब्बत एक ही शे है। तारीख थी 5 अप्रैल। शहर था इस्लामाबाद का और वक्त था इस मुलाकात के ख़त्म होने का। होटल स्वीट में वो दोनों घड़ी की 6 और 12 की सुइयों की तरह आमने सामने खड़े थे। तुमने कभी सुना है ऐसे शख्स के बारे में जो किसी दिन अचानक से गायब हो जाता है? वो अपने अपार्टमेंट से निकलता है और फिर वापस नहीं आता। माहिर फरीद सर्द लहजे में कह रहा था। तुम कैफ जमाल इस जॉब को अपनी मर्जी से ख़त्म नहीं कर सकते। ये जॉब तब ख़त्म होगी जब मैं कहूँगा, और जब तक मैं नहीं कहूँगा तुम्हारे अपार्टमेंट से बदबू भी नहीं उठेगी। अब ये पैकेट उठाओ और जाके नए जूते खरीदो। कैफ का चंद मिनट पहले बहाल हुआ एतमाद ऐसे बिखर गया जैसे हवा से सूखे पत्ते बिखर जाते हैं। उसने मेकान के अंदाज में सर हिला दिया। पैसे, मेन्योरशिप, अपने बिजनेस का कामयाब हो जाना, ये सब उसकी ज़रूरियात थी। लेकिन इस लम्हे उसे एहसास हुआ कि इन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उसने खुद को एक गलत आदमी के साथ सौदे में फंसा दिया है। मजीद कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो। माहिर फरीद ने कलाई पे बंधी घड़ी देखी। मेरी लंदन की फ़्लाइट है, मुझे वापस जाना है, ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। कैफ जमाल ने कुछ कहने के लिए लब खोले। इसी वक्त रूम का दरवाज़ा खटका। ऐसे नहीं जैसे बेल बजाते हैं, बल्कि ऐसे जैसे कोई जूते से 2-3 दफ़ा ठोकर मारता है। माहिर फरीद ने कैफ से नज़र हटाई और मालिक को देख के अबरू से दरवाज़ा खोलने का इशारा किया, मगर मालिक ने अपनी जगह बैठे बैठे महज कंधे उचका दिए। उसके पास की कार्ड है, खुद खोल लेगा। चंद लम्हे बाद कार्ड स्वाइप होने की बिप बजी। फिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। एक दरवाज़ा खोलने में कितनी मेहनत लगती है यार, तुम लोग मेरे साथ ये जानबूझ के करते हो। अंदर दाखिल होने वाला शख्स झिंझला के कहते हुए रुक गया। कैफ अभी तक माहिर को देख रहा था, लेकिन उसे खिड़की के शीशे में मध्यम सा अक्स दिखाई दिया। वो एक नौजवान था जिसके हाथ में पकड़ी पेपर्स ट्रे में डिस्पोजेबल कप नजर आ रहे थे। कैफ जमाल को देख के नौवारिद ने नजरें झुकाई। कप गिने, 1, 2, 3। फिर चेहरा ऊपर उठा के कमरे में मौजूद अफराद की गिनती की। अब के वो बोला तो आवाज़ में माजरत थी। मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ हम 4 लोग हैं। कैफ को खुद नहीं मालूम था कि उस रोज़ होटल स्वीट में वो 3 नहीं 4 होंगे। उसने माहिर फरीद से नजरें हटाई और गर्दन मोड़ के उस शख्स की तरफ देखा। नौवारिद उम्र में 26-27 बरस का नौजवान लगता था। बाल सिया घुंघरियाले थे, माथे पे एक तरफ से आगे को गिरते थे, कानों के ऊपर से उस तरह फिरा था। उसका लिबास भी उसके बालों की तरह कैजुअल सा था। गोल गले की टी शर्ट पे हल्का नीला कोट जिसके आस्तीन रोशन थे, कोहनी के आसपास सिलवटें डाल के इकट्ठे सिले थे, नाक के आस्तीन ऊपर चढ़ाने का तासुर मिले। वो क्लीन शेव मुस्कुराते चेहरे वाला नौजवान पैरों में बिना जुर्राबों के ओवरसाइज जोगर्स पहने हुए था। उसने ट्रे मेज पे रखी, अपना कप उठाया और स्ट्रा होठों में डालता एक सिंगल सोफे पे जा बैठा। टांग पे टांग जमाई और जोगर वाला पैर झुलाते हुए दिलचस्पी से कैफ को देखा। कोई मुझे बताएगा ये कौन है? उसका लहजा काफी हद तक एक्सेंटेड था। ये कैफ जमाल है, बॉडीगार्ड की नौकरी के लिए इसे बुलाया है। कैफ? ये कैफ है? नौवारिद हल्का सा हंस दिया। एनीवेज, मैं सबका चाय केवल ले आया हूँ, होटल किचन से खुद बनवा के। सॉरी कैफ, मुझे तुम्हारी आमद का इल्म नहीं था। माजरत करके स्ट्रा लबों से लगा लिया। कैफ अभी तक अचंभे से उस नौजवान को देख रहा था जो इस सारे मंजरनामे में मिसफिट था। कैफ को अपनी तरफ देखता पाके उसने स्ट्रा होठों से हटाया
اور دلکشی سے مسکرایا۔ میں بیربل ہوں، تم مجھے بیر کہہ سکتے ہو، یا جیسے ماہر کہتا ہے صرف بی۔ اس کے کولڈ کافی کپ کے اوپر مارکر سے لکھا بیربل اسے اب نظر آیا تھا۔ بس ایک نظر اس نام کو پڑھا اور جواب دیے بنا ماہر فرید کی طرف مڑ گیا۔ اسے ان لوگوں کے ساتھ نہ مسکرانے کی ضرورت تھی، نہ زیادہ گھلنے ملنے کی۔ مزید کوئی سوال؟ ماہر نے ابرو اٹھا کے پوچھا۔ ایک ہی دفعہ سب سوال پوچھ لو۔ مالک اپنا کپ اٹھاتے ہوئے اب خوف زدہ لگ رہا تھا، جیسے وہ جلد از جلد کیف جمال کو وہاں سے بھیجنا چاہتا ہو۔ اگلے 2 ماہ مجھ سے رابطے میں کون رہے گا؟ صرف مالک، کیونکہ میرے پاس ان چیزوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ ماہر نے اپنے کپ کو ابھی تک ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ وہ دونوں اسی طرح آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ٹھیک ہے، میں 2 ماہ تک اس جاب کو کروں گا، کیف سوچ سوچ کے بول رہا تھا۔ اسے تمام پہلوؤں پہ غور کرنا تھا۔ وہ بار بار پیسے اٹھا کے واپس اس سوئٹ میں نہیں آ سکتا تھا۔ اسے اس سائیکوپیتھ سے جو منوانا تھا ابھی منوانا تھا۔ لیکن اگر مجھے اس لڑکی کی نوکری اچھی لگی اور 2 ماہ کے بعد بھی میں اس نوکری کو کرنا چاہوں تو؟ رک کے وضاحت کی۔ وہ ایک کامیاب ریستوران چلاتی ہے، میں اس کے پاس رک کے بہت کچھ سیکھ سکتا ہوں۔ اس بات پہ ہوٹل سوئٹ میں سناٹا چھا گیا۔ مالک اور ماہر نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اس طرح سے گھونٹ بھرتا بیربل ہنس دیا۔ پھر کپ نیچے کر کے محظوظ انداز میں بولا، ماہر، تم نے اس کو اصل بات نہیں بتائی؟ کیا؟ کیف نے چونک کے باری باری ان کو دیکھا۔ ان تینوں نے نگاہوں میں تبادلے کیے تھے۔ کیف جمال، ماہر فرید کھنکارا، آواز میں قدرے نرمی تھی۔ تم 2 ماہ سے زیادہ اس جاب کو نہیں کر سکتے۔ میرا اور تمہارا معاہدہ 2 ماہ بعد ختم ہو جائے گا۔ قدرے توقف سے بات جاری رکھی۔ جب تم اس جاب سے انکار کر رہے تھے تو میں نے تمہیں 2 باتیں کہی تھیں، کیا وہ تمہیں یاد ہیں؟ بیربل مسکراتے ہوئے انہیں دیکھتا اسٹرا سے کافی حلق میں کھینچ رہا تھا۔ مجھے یاد ہے۔ یاد ہے؟ تم میرے وہ 2 فکرے دہراؤ۔ بہت بہتر۔ آپ نے کہا تھا کہ… وہ ماہر فرید کے الفاظ دہرانے لگا۔ پیلے رنگ کی بس تیز رفتاری سے سرمئی سڑک پہ رواں دواں تھی۔ چلی ویک کے پہاڑوں کا سلسلہ دور پیچھے رہ گیا تھا اور وینکوور کی اونچی عمارتوں کی اسکائی لائن نظر آنے لگی تھی۔ وینکوور کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا کا سب سے معروف شہر تھا۔ یہ دنیا کے مہنگے ترین شہروں میں سے ہے۔ دنیا بھر کے عمرہ اور رؤسا میں اس شہر میں گھر خریدنا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے۔ اس گھر کو لے کر وہ چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں صرف چھٹیوں کے چند ہفتے گزارنے آتے ہیں۔ ماہی کے شہر چلی ویک سے یہ شہر وینکوور گھنٹے بھر کی ڈرائیو پہ تھا۔ وہ عمرہ کی طرح یہاں سیر و تفریح کے لیے نہیں جا رہی تھی، وہ اپنے جواب ڈھونڈنے اس سفر پہ نکلی تھی۔ آخری سیٹ پہ بیٹھی کھڑکی سے ماتھا ٹکائے گمسم سی ماہی باہر بھاگتے درخت دیکھ رہی تھی۔ آج سیاہ بادل کافی نیچے تک اترتے محسوس ہو رہے تھے۔ بارش کسی بھی لمحے شروع ہونے کو تھی۔ بس کے شیشے پہ اس کے سانس سے دھند سی بن گئی تھی۔ ماہی نے انگلی سے اس پہ لکیر کھینچی۔ 1 2 3 4 وہ ایم لکھ رہی تھی۔ بچپن میں جب بھی وہ سردیوں میں لمبے روٹ پہ سفر کرتے، کار کے شیشوں پہ دھند جم جاتی تھی کہ کار کا ہیٹر نہیں کام کرتا تھا۔ وہ تینوں بچے اپنے اپنے شیشوں پہ ایسے ہی اپنے نام لکھا کرتے تھے۔ ماں کہتی تھی، پرے فضول حرکتیں نہ کیا کرو۔ رمضان کے دن ہوتے اور راستے میں روزہ کھل جاتا تو وہ کسی ریہڑی سے پکوڑے خرید لیتے۔ ماں پکوڑوں کا گرم اخبار والا لفافہ اپنی گود میں رکھتی اور باری باری ہر بچے کو دیتی۔ وہ چٹنی کے پیکٹ کے کونے میں دانت سے ایک سوراخ کرتی، ایک پکوڑا منہ میں، ایک گھونٹ چٹنی کا۔ اب ہیٹر والی کارز بھی تھیں۔ اب وہ بہن بھائی جہازوں میں سفر کرتے تھے، اعلیٰ ریستورانوں میں کھانا کھاتے تھے۔ عباد اور ماہی تو بہت ٹریول کرتے تھے، لیکن ساری دنیا میں ان پکوڑوں جیسا کچھ نہ تھا۔ دھند چھٹنے لگی، اس کا بنایا ایم مدھم پڑنے لگا۔ دھند نے شیشے کے اس پار بس اسٹاپ نظر آ رہا تھا۔ اس نے بیل بجائی، بس کی رفتار آہستہ ہوئی
وہ اسٹاپ پہ اتری تو کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھی، دوسرے ہاتھ میں بیگ پیک تھا۔ اسٹاپ پہ نصب بینچ پہ بیٹھ کے ماہی نے چند گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کیا۔ یہ سفر کرنا اس کے لیے مناسب نہ تھا، لیکن اسے یہ رسک لینا تھا۔ چند لمحے وہ وہیں بیٹھی رہی، پھر گردن اٹھا کے سیاہ آسمان کو دیکھا۔ بارش جلد شروع ہونے والی تھی، تبھی اسے خیال آیا۔ بالوں پہ ہاتھ پھیرا، چھوٹے کٹے بالوں پہ ہیئر بینڈ لگا تھا۔ اس نے گردن میں بندھا سلک تکونا اسکارف اتارا اور سر پہ لپیٹ کے گردن تلے گرہ باندھی، بیگ پیک کندھوں پہ پہنا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ سفید جوگر سے چلتے ہوئے وہ سائیڈ واک پہ آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کا رخ ایک 2 منزلہ عمارت کی جانب تھا جو اس اسٹریٹ کے دہانے پہ بنی ہوئی تھی۔ بیل بجا کے وہ انتظار کرنے لگی۔ عمارت کے داخلی دروازے میں شیشہ لگا ہوا تھا، اس پہ بھی دھند جمی تھی۔ وہ عادتاً اس پہ انگلی پھیر کے کچھ لکھنے لگی، تبھی دروازہ اندر کی طرف کھلتا گیا۔ وہ سنبھل کے سیدھی ہوئی۔ السلام علیکم ماہبینہ۔ بھوری داڑھی اور ٹوپی والے ڈاکٹر رائٹ سامنے نظر آئے۔ انہوں نے مسکرا کے اس کے لیے راستہ چھوڑا۔ وہ بلیک پینٹ پہ ڈریس شرٹ پہنے ہوئے تھے اور پیروں میں جرابیں تھیں۔ عباد نہیں آیا؟ نہیں، مجھے اکیلے میں کچھ بات کرنی تھی ڈاکٹر رائٹ۔ وہ تیزی سے اندر آئی، جھک کے جوتے اتارے اور جرابوں سے چلتی ہوئی ان کے پیچھے چلی آئی۔ کوریڈور سے گزر کے ایک ہال نما کمرہ تھا جہاں نماز کے قالین بچھے تھے۔ کونوں میں چند بک ریکس تھے جن میں اسلامی کتب سجی تھیں۔ 2-4 افراد کہیں نہ کہیں بیٹھے کسی کتاب یا تسبیح میں مصروف دکھائی دیتے تھے۔ غالباً ابھی ابھی وہ لوگ ظہر کی جماعت سے فارغ ہوئے تھے۔ میں نیچے نہیں بیٹھ سکتی، ہم کہیں اوپر بیٹھ سکتے ہیں؟ اس کی بات پہ ڈاکٹر رائٹ نے سر ہلا دیا اور ایک کونے میں چلے آئے۔ وہاں ایک میز کے گرد 2 کرسیاں رکھی تھیں، ساتھ کھڑکی تھی۔ اس کے شیشے پہ بھی ہلکی سی دھند جمی تھی، لیکن باہر کی طرف وہ اس پہ لکیریں نہیں کھینچ سکتی تھی۔ بتائیے، کیا چیز آپ کو آج مسجد میں کھینچ لائی؟ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے تو ماہی نے بیگ پیک سے اسکیچ بک نکالی، مگر اسے کھولا نہیں۔ اس نے ڈاکٹر رائٹ کو دیکھتے ہوئے بے بسی سے پوچھا، ایک بچہ ہے، میں اس کا گلا دبا کے اسے مارنا چاہتی ہوں۔ 2 دفعہ کوشش کی ہے، لیکن وہ نہیں مرتا۔ میں آپ سے پوچھنے آئی ہوں کہ میں اسے کیسے ماروں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ اس منظر کو یہیں روک کے ہم اپنی کہانی میں واپس جاتے ہیں۔ مبین منزل پہ رمضان کی رونق اس سال گزشتہ برسوں جیسی نہیں تھی۔ وہ جو اسلام آباد سے یہاں ایک شادی اٹینڈ کرنے آئی تھی، اس کی زندگی یہیں رک کے رہ گئی تھی۔ جیسے پینٹ کی ٹیوب کا ڈھکن بند کرنا بھول جاؤ اور سارا پینٹ وہیں سوکھ جائے، رنگ رہ جاتا ہے مگر وہ رنگ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر وہرا کی اپائنٹمنٹ کے بعد مالا اور مویت نے طے کیا تھا کہ وہ ماں کو ان کی بیماری کا علم نہیں ہونے دیں گے۔ ماں ویسے بھی مزید تھکی ہوئی اور غنودہ غنودہ دکھائی دیتی تھی۔ فی الحال ان کو ایپیوال دے دی گئی تھی تاکہ ان کو فٹس یعنی دورے نہ پڑیں اور دماغ میں ٹیومر کی سوجن کو کم کیا جا سکے۔ ماں لاؤنج میں ڈرامہ دیکھتے ہوئے سو گئی تھی اور وہ کبیرہ تائی کے فون کے بعد بے چین سی تھی۔ ماہی کو جیسے ہی کال ملائی اس نے جھٹ فون اٹھا لیا۔ کیا کہا ڈاکٹر وہرا نے؟ ماہی اس سے زیادہ بے چین تھی، پاکستان سے ایک ایک فون کال کی منتظر، لیکن ہر گھنٹی پہ ڈر جانے والی۔ گلائے ماں ہے، اس کی آواز مدھم ہوئی۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں نے اتنی دعائیں مانگی ہیں کہ یہ ٹیومر بے ضرر ہو، یہ پھیلنے والا نہ ہو، پھر کیسے؟ وہ بے یقین تھی۔ ماہی، کبیرہ تائی کا فون آیا تھا، مالا کی سوئی کہیں اور اٹکی ہوئی تھی، ان کو معلوم ہے گلائے ماں کے بارے میں۔ واٹ؟ ماہی کسی خواب سے جاگی، ان کو کیسے معلوم ہوا؟ یہی تو میں سوچ رہی ہوں۔ چارجنگ کم ہونے کی ٹون بجی تو مالا موبائل کان سے لگائے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ صبح اس کا چارجر بجلی کی وولٹیج اوپر نیچے ہونے سے جل گیا تھا۔ وہ اپنی الماریوں کے دراز کھول کے چیک کرنے لگی۔ ایک پرانا چارجر یہیں کہیں رکھا یاد آ رہا تھا۔
हमारे मुलाजिम माही फौरन से नतीजे पे पहुंच गई। उन्होंने ही बताया होगा। नहीं यार, उनको खुद नहीं मालूम, फिर वो सब पुराने मुलाजिम हैं। एक दराज बंद करते करते वो ठहर गई। धीरे से उसे वापस पूरा खोला। वो केफ, वो तो नया है, क्या पता वो ही इन्वॉल्व हो। उसको मैंने खुद हायर किया है माही, वो कैसे इन्वॉल्व हो सकता है। अच्छा, मेरी चार्जिंग ख़त्म होने वाली है। उसने फ़ोन रख दिया और वहीं ज़मीन पे बैठ गई। दराज पूरा खोल लिया। वहाँ एक मखमल का बैग रखा था। कशमाला की सब्ज आंखों में मुस्कुराहट उतर आई, जैसे एक पुराने दोस्त से मुलाकात हुई हो, वो जिससे अरसे से नाराज़ी चल रही हो। दोस्तों, ये था नॉवेल माला की तीसरी किस्त का पहला हिस्सा। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।